کی بات نہ ماننا اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا کون؟ اللہ. کون؟ اور اللہ کی ذات، آپ کی صفات، اس کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ رسول اللہ کا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلومات ہے تو اللہ والوں سے، نہیں معلومات ہے تو علم والوں سے، ان سے جا کر کے پوچھو. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو لوگ اس لائق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے، ان کی اطاعت کرو. تو بات یہ رہی تھی میری، میں کہہ رہا تھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں بڑوں کی بات نہ ماننا. اور اس میں بھی دو طرح، ایک ہے بڑوں کی بات نہ ماننا، اور دوسرا ہے ایک آدمی بڑوں کی بات کو مان رہا ہے لیکن بڑوں کے منشا کے مطابق نہیں کر رہا. دو چیزیں، ایک ہے بڑوں کی بات ماننا، اسے بھی نافرمان کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ بڑوں کی بات تو مان رہا ہے لیکن بڑوں کے منشا کے مطابق نہیں مان رہا ہے، اسے بھی نافرمان کہتے ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا ایک، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان کے منشا کے مطابق نہ ماننا، دونوں چیزوں کو نافرمانی کہا جاتا ہے، دونوں چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 گناہ کے بارے میں بتایا. میں انشاءاللہ اسی پر تھوڑی بہت بات کر لوں گا. 5 گناہ کے بارے میں بتایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس سے 3-4 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی اور ساتھی ہیں، پیغمبر کے وہ صحابی اور ساتھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب. اے اللہ، عبداللہ بن عباس کو اپنے قرآن کا علم دینا. یہی وجہ ہے قیامت تک کے جتنے مفسرین آتے ہیں ان سب کا سرا حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے جا کر ملتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. اور دوسری دعا فرمائی تھی، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فقیہ بنا، دین کو جاننے والا اور دین کا علم رکھنے والا بنا. میرے عزیزو، امت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہ کوئی مفسر ہے نہ کوئی فقیہ ہے. وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 70 اور 71 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں. جب آپ کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی، وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي یا ایھا النفس المطمئنہ. جس روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نیک روحوں کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ خطاب کر کے کہتا ہے، اے نیک روح، اے نفس مطمئنہ، تو اپنے بندے میں داخل ہو کر کے بندے کو جنت میں داخل کر. آواز آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جسد پاکی قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے.
یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ کہتے کس کو ہے؟ گناہ کہتے ہیں اپنے بڑوں کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 2، بڑوں کی بات مان بھی لے تب بھی بڑوں کے منشا کے مطابق نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن خلاف سنت، ایک آدمی اذان تو دیتا ہے لیکن سنت کا اہتمام نہیں کرتا، ایک آدمی تلاوت تو کرتا ہے لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو نافرمانی میں شامل ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ جب کسی قوم کے اندر خیانت عام ہو جائے، پہلا گناہ، جب کسی قوم کے اندر خیانت عام ہو جائے، القى الله في قلوبهم الرعب، پھر ایسی قوم کے اندر اللہ رعب کو ایسا ڈال دیتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ جب ان کے اندر خیانت عام ہو جائے۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے راز کی بات کو اوپن کر دینا۔ بڑا آسان ہے آج کے دور میں موبائل رکھنا، ابھی بات ہو رہی تھی، بڑا آسان ہے موبائل رکھنا، لیکن یاد رکھیے دنیا کتنا ہی ترقی کر جائے اور کتنے ہی معاملے بن جائیں، کتنا ہی دنیا آگے بڑھ جائے، لیکن قرآن کا، نبی کا، شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر یہی بات آپ بدلے میں کسی محفل میں، کسی مشورے میں بات کرتے ہیں اور مشورے میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہماری بات کو باہر نہ پہنچائے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی بات پہنچاتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ موبائل پہ کال ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے آپ نے اجازت لی ہے کہ ہم آپ کی گفتگو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ بات سمجھیے گا۔ پھر آپ اس گفتگو کو، آپ اس بات کو شیئر بھی کر رہے ہیں ایک گروپ سے دوسرے گروپ، دوسرے سے تیسرے گروپ، اور اسی طرح بغیر کسی کے اجازت کے آپ کیسے تصویر لے سکتے ہیں، بغیر کسی کے اجازت کے آپ کیسے مووی بنا سکتے ہیں۔ آپ مووی بنا کر کے اس کو نیٹ پر شو کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں، بڑے امانت دار لوگ ہیں، ہم بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ یہی تو امانت میں خیانت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کس سے آپ نے پوچھا کہ ہم آپ کا ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، آپ کی تصویر کھینچنے جا رہے ہیں، آپ کی بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو چل رہی ہے، آپ کے کال پر باقاعدہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کی بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی کے میسج، کسی کے پیغام کو، جو کسی کے بارے میں کچھ بھی خیال کرے، کچھ بھی ظاہر کرے، آپ فوراً اٹھا کر کے اسی آدمی کو دے دے کہ دیکھو یہ آدمی تمہارے سلسلے میں یہ ذہنیت رکھتا ہے، یہ چیٹ کرتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اس آدمی تک پہنچا دیں۔ یہ امانت میں خیانت نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق خالص کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا أَتُومِنَا خَانَا، اور جب اسے امانت کی بات یا امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ کیا واقعتاً ہم اتنے سالے معاشرے میں ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا ہاضمہ مضبوط ہے؟ اگر کوئی بات کرے کہ یہ بات یہاں سے دوسرے تک نہ پہنچے، ہے ہمارا ہاضمہ اتنا مضبوط؟ 24 گھنٹہ ہم سر سجدے میں رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں، مسجد میں ہیں، مسجد سے باہر نکلے سارے راز بدل دیے، مسجد میں ہیں، مسجد سے باہر نکلے ساری چیزیں کر دی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں 40 سال 30 سال 20 سال مسجدوں سے جڑے ہوئے ہو گئے لیکن وہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کا
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کل بد نظر تھا تو آج بھی 80 سال کی عمر میں بھی وہ کسی دوشیزہ کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں سینک رہا.